الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ کرام، جیسے کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں تو اس کا مقصد ریاست مہاراشٹر کی جو سرکاری زبان ہے جسے ہم مراٹھی زبان سے جانتے ہیں، اس زبان کے اندر ہم کس طریقے سے اپنے مافی ضمیر کو یہاں کے باشندوں کے سامنے، یہاں کی عوام کے سامنے رکھ سکیں اور دین اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کر سکیں. یہ آج موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے. جو لوگ یا جو طلباء گوگل، اسی طریقے سے یوٹیوب اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ماہر ہیں اور اس کو اچھے سے چلانا جانتے ہیں، تو بخوبی اس بات سے واقف ہوں گے کہ اس کے اندر زیادہ تر مواد دشمنان اسلام نے ہر زبان کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نشر کیا ہوا ہے. اگر آپ طلاق، اسی طریقے سے پردہ اور دیگر جو ایشوز یہ لوگ اٹھاتے ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ مراٹھی زبان کے اندر، ہمارے مہاراشٹر کی جو سرکاری زبان ہے اس کے اندر بے شمار مواد ہے، لیکن وہ اسلام کی خوبی کو نہیں بتاتا بلکہ ان کی خود ساختہ الزام تراشیوں اور جو ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مستشرقین کے طرز پر جو مواد اکٹھا کیا ہے اسی کو اس کے اندر نشر کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو مراٹھی جاننے والا ہے جب اس کو پڑھے گا تو اس کے سامنے اسلام کی سچی تصویر نہیں آئے گی اور وہ بجائے اس کے کہ اسلام سے قریب آتا اور بجائے اس کے جو مسلمان اور اسلام سے ہمدردی رکھتا وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے. اس کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ پردہ یہ عورت پر ظلم ہے، برقع یہ عورت پر ظلم ہے، طلاق یہ عورت پر ظلم ہے. اسی طریقے پر دیگر جو عبادات ہیں اس کو منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ دین اسلام رحمت نہیں زحمت ہے. بلکہ آگے بڑھ کر اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ان کا خاتمہ نہ ہوا، ان کو اگر ختم نہ کیا گیا تو یہ ہم کو ختم کر دیں. اسی لیے آج سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم جس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، ریاست مہاراشٹر، اس کی جو زبان ہے مراٹھی، ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ جامعہ ہماری ریاست میں ہے، گویا کہ جامعہ ہمارے گاؤں کے اندر. اب ظاہر سی بات ہے ہم کو اس کے اندر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ہم کو اس کے اندر بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مراٹھی نہیں آتی ہے یا مراٹھی نہیں سمجھتی ہے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. ہم کو ٹھیک ہے مراٹھی نہیں آتی ہے تو ہم اردو میں تو کر سکتے ہیں، اور اردو تو ہماری یہاں کی مادری زبان ہے. مہاراشٹر واحد ایسی ریاست ہے کہ جہاں پر گھروں میں سب سے زیادہ اردو بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے، اردو اسکول سب سے زیادہ یہاں پر ہے. تو ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اگر کس کو مراٹھی زبان لانے پر عبور حاصل نہیں ہے، وہ مراٹھی نہیں بول سکتا ہے تو اردو ہی میں تقریر کرے. لہذا آخر میں جب پروگرام ہوگا تو مراٹھی اور اردو دونوں زبانوں کے اندر پروگرام پیش کیا جائے گا. جو مراٹھی میں طلبہ محنت کریں گے اور تقریر یاد کریں گے تو ان کا مسابقہ رکھا جائے گا. اسی طریقے سے اردو میں جو بچے تقریر یہ کریں گے ان کا بھی اردو کے اندر جو ہے تو مسابقہ رکھا جائے گا. مہاراشٹر کے جو طلبہ یہاں پر
مراٹھی اور اردو کے اندر اپنی تقریر پیش کریں گے. اس کے لیے بہت ہی موزونہ اللہ رب العزت بڑے حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین. اور صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. آمین. حضرت کے میں اور اپنے تمام رفقائے درس اور رفقائے انجمن نظم وسطالوی کی جانب سے حضرت کا تہ دل سے شکر گزار اور حضرت کو ہمارے پاس وہ کلمات نہیں ہے جس سے حضرت کے آنے کا ہم شکر ادا کر سکے، کیونکہ حضرت نے اپنے اتنا قیمتی وقت دیا اور ہم تمام ساتھیوں نے تو ہم تمام کی بھی تمام احباب کے شکر گزار ہیں. اور ہمیں خوشی اور مسرت اس بات کی ہے کہ تمام مہاراشٹر کے ساتھیوں نے یہاں پر آ کر اپنا قیمتی وقت دیا. اس انجمن کا جو نام طے کیا گیا ہے ایک انقلابی نام ہے، تو اس کے لیے جد و جہد ہمارے لیے اب کرنا لازم ہے. اب اس کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دینا ہے کہ اس انجمن کا جو نام ہے اس نام سے ہم کو اور حوصلہ ملے گا، اس لیے نام رکھا گیا.